تقدیر سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم اللہ صدیقی حضرت مولانا عالم اسلام کے عظیم داعی ہیں، جن کے ہاتھ پر تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کی کتاب نسیم ہدایت کے میں یہ آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب کی آبادی سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت نے 1 درہم دیا ہے اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے تو آدھی روٹیاں مجھے ملے گی، لہٰذا میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے کہا، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری عبادت کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلنا، ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کی آذان سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوک کر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکریاں بھرتا ہوا دوسری ہرنوں سے جا ملا۔ سبحان اللہ۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی معلم عطا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھی۔ دونوں چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے، تیسری اینٹ اس کی کہاں ہے جس نے تیسری روٹی کھائی؟ شاگرد جلدی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لالچی شاگرد سوچنے لگا کہ ان اینٹوں کو گھر کیسے لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو گزرے۔ انہوں نے ان کے پاس سے سونے کی 3 اینٹیں دیکھی تو اسے قتل کر دیا اور آپس میں طے کر لیا کہ ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئی۔ وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دی اور کہا، روٹی لے آؤ، پھر ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ روٹیاں لینے گیا تو دل میں سوچا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر سے مر گئے۔ واپسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہاں دیکھا تو وہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں اور وہاں 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ جن 7 باتوں پر ایمان لائے بغیر ایک مومن صاحب ایمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہوتا، ان میں ایک چیز تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان کا ایک اہم ترین جزو یہ ہے کہ جو رزق اور مال جائیداد مقدر میں ہے، ساری کائنات کی طاقتیں بھی چاہیں تو وہ ہم سے نہیں چھین سکتی، اس میں سے ایک حبہ کم نہیں کر سکتی، اور جو
تقدیر یا ایک دانہ بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا تو وہ ساری کائنات کی قوتیں مل کر بھی ہمیں نہیں دلا سکتی، مگر انسان ہوس اور جھوٹ اور لالچ میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ کاش ہم سب اپنی تقدیر پر ایمان لائیں اور تقدیر کا مطلب سمجھیں کہ تقدیر کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ دوستوں، یہ ایک سبق آمیز کہانی تھی، تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی بہت سی اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔